السلام علیکم۔ بڑی ہوتی چھوٹی چھوٹی باتیں، 10واں حصہ حاضر ہے۔ پریشر کوکر۔ جس طرح غم یا پریشانی سے گھٹ جانا ایک رویہ ہے، اسی طرح انگزائٹی کے پریشر سے غصے میں پھٹ جانا بھی بہت عام رویہ ہے۔ عموماً اس کیٹیگری کے افراد کا انگزائٹی پریشر بڑھنے کا سبب ان کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ لوگوں میں اپنا ناک ساکھ دھاک جب خطرے میں لگے تو گھر، دفتر یا محافل میں شکوہ یا طنز کی صورت پروٹوکول کی ابھی ایک دو ہی بیپ سنائی دیتی ہیں، جبکہ اس مختصر سی مہلت میں تو کسی بم ڈسپوزل اسکواڈ میں بھی اتنی اہلیت نہیں ہوتی کہ کسی کے جذبات کے تاروں کو لال پیلا ہوتے دیکھ کر ان کے پھٹ پڑنے سے پہلے ہی ڈیفیوز کر سکے۔ تو ظاہر ہے ایک بلاسٹ جس کا نتیجہ دوسروں کی عزت و احساسات کی دھجیاں بکھیر دینا ثابت ہوتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے لوگ تو ہرگز نہیں ہوتے جو جان بوجھ کر ایذا دینے والے ہوں اور منصوبہ سازی سے کہیں کا بھی ماحول مقدر کریں۔ انسان دوست ہی ہوتے ہیں، لیکن انجانے میں کرتے وہی ہیں جیسا کہ حاسدین یا فاسدین باقاعدہ پلان کے تحت کیا کرتے ہیں۔ پریشر کوکر کبھی بھی بم کی طرح پلاننگ کے تحت نہیں پھٹتا۔ اس کے حادثاتی طور پر پھٹنے کی اکثر دو ہی وجوہات ہوتی ہیں، ایک اس کا ناقص ہونا یا پھر یہ کہ بھاپ کی نکاسی کے راستے کا بند ہونا۔ سنا ہے کسی مرض کو پکڑ لینا ہی آدھی شفا یابی ہوتی ہے، لیکن درست تشخیص کے بعد علاج کے فقط کچے پکے وعدے دوسروں سے یا خود سے کر لینا کافی خطرناک مقام پر لا سکتا ہے۔ ایک حدیث کے مفہوم سے منافق کی جن 4 خصائل کا پتہ چلتا ہے، ان میں وعدہ خلافی، خیانت، جھوٹ اور غصے میں پھٹ پڑنا یا انصاف سے ہٹ جانا شامل ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ خلاف منشا کام پر ہم کسی پر بس اسی قدر گرج برس پڑتے ہیں جس کا وہ مستحق تھا، اس لیے انصاف سے تو نہیں ہٹتے، تو ایسے میں خود اپنے ساتھ ہی انصاف نہیں کر پاتے۔ آپ برستے کب ہیں؟ جب آپ کو لگتا ہے کسی کے فلاں عمل سے آپ کی روح زخمی ہو گئی ہے، تو زخم کی صرف مرہم پٹی ہی تو نہیں کرنی ہوتی ہے نا، پہلے صفائی بھی ضروری ہے۔ صفائی تو نصف ایمان ہی ہوئی۔ جی ہاں، بالکل جیسے زخم کی صفائی تکلیف دہ مرحلہ ہے، ویسے ہی اپنی خامی کو قبول کرنا اور اس پر کام کرنا بھی۔ مگر جس طرح گہرے زخم والے حصے کو سن کر دیا جائے تو اذیت محسوس نہیں ہوتی اور کام پکا ہو پاتا ہے، اسی طرح جب انسان خود احتسابی کا فیصلہ کر لے تو ذاتی تربیت یا پھر کسی اور کا ہماری کسی بھی خامی کی طرف توجہ دلانا اتنی شدت سے ناگوار محسوس نہیں ہوتا، ورنہ تو ہم غصے میں پھٹ پڑنے پر ساتھ ہی ساتھ شدید قسم کی خیانت کے بھی مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی ہتک کر کے، ماحول میں کدورت بھر کے، اپنی صحت اور عاقبت کے ساتھ ناعاقبت اندیشی کر کے۔ کیونکہ پہلی بات یہ کہ کسی بھی مسلمان کی عزت امانت ہے، پھر ایمان کی روشنی بھی امانت ہے۔ اگر اس روشنی سے درست راہ کو نہ دیکھا تو یہ کیا ہوا؟ خیانت یا اپنے ہی ساتھ جھوٹ؟ یہ مبالغہ آرائی نہیں، بلکہ خوف کا مقام ہے کہ ہماری کچھ ہی صحیح، ایک آدھی ہی صحیح، مگر کوئی ایسی عادت ہے جو منافق کی بتائی گئی نشانی سے ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے فرمایا ہے کہ غلطی نہ ماننے اور کج بحثی کی وجہ سے ان کا مرض زیادہ کر دیا۔ کون چاہے گا کہ عام زکام کا مرض ہی بڑھ کر جان لیوا بن جائے، چہ جائے کہ منافقت کا مرض۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کہ کسی شخص کا صرف یہ چاہنا کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے بظاہر تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرے لیے کھڑے ہو جایا کرو، مجھے یہ پسند ہے، لیکن جو رویہ ہمارے ہاں خود کے بڑے ہونے یا خود کو بڑا سمجھنے پر اپنایا جاتا ہے، وہ اس کے سوا اور کیا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کھڑے پیر آپ کی تعظیم میں آپ کی ہر خواہش آپ کے دل میں جنم لینے سے پہلے ہی بجایا لایا کرے، ورنہ پھر آپ کو بینڈ بجانے پر تو کمال عبور حاصل ہی ہے۔ طبلِ جنگ بجا کر ہراس مسلط کرنے کا رویہ ممکن ہے کہ آپ کو ظاہری عزت دلا سکے، لیکن سارا کا سارا سبب اور انگزائٹی کا سرا ہی یہیں سے ملتا ہے کہ انسان بے کلی میں مبتلا رہتا ہے۔ اس لیے
رتبے کی جس اونٹ پر وہ چڑھ بیٹھتا ہے اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی، تو یہ ہر طرف سے ہی مارا جاتا ہے۔ پہلا، خود کو معتبر بنائے رکھنے پر مال، محنت، وقت، صلاحیت کا بھرپور استعمال اور انتظام۔ دوسرا ہے عدل بدل، اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے کا اصول۔ جب بندوں سے یہ طلب وابستہ ہو جائے نا، تو اگر پورا پورا بدلہ مل بھی جائے سکون نہیں مل پاتا۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ شیطان آپ کو بتاتا ہے کہ یہ محبت، یہ عزت جو آپ کو مل رہی ہے، اس کی وجہ آپ کی وہ تمام کاوشیں ہیں جو آپ نے کی۔ عزت تمام کی تمام تو اللہ کی ہے نا، اللہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے۔ یہ سب محو ہو جاتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے نا ختم ہونے والا اس ساکھ کو برقرار رکھنے کی مسلسل جد و جہد کا کھیل، اور فقط یہی مصروفیت، یہی نیت۔ اگر ہر بار اتنا ہی یا اس سے زیادہ نہ کر پائے تو اس پر ناکامی اور مایوسی کے احساس کا شدید حملہ، نتیجتاً اینگزائٹی اٹیک، غصے میں پھٹ پڑنا۔ آپ کو سچی محبت اور عزت کی نعمت مل بھی رہی ہو نا، تب بھی آپ کو اعتبار ہی نہیں رہتا۔ محبت تو ہے ہی اعتبار کا نام، یہ نہ رہا تو زندگی میں کیا پایا؟ غصے کا وقت اصل میں عاجزی کا دامن دانتوں سے پکڑ لینے والا لمحہ ہوتا ہے۔ یہ وہ دو راہہ ہوتا ہے جس کا ایک رستہ وسیع ہوتا ہے جو تکبر تک لے جاتا ہے، کیونکہ غصے کی ایک وجہ تو حسد ہوتی ہے، یعنی اللہ کی تقسیم پر غصہ کہ مجھے یہ نعمت، یہ موقع کیوں نہ ملا۔ دوسرا غصہ آتا ہی کسی کے ہر اس غلط کام پر ہے جو ہم نہیں کرتے، اس لیے آپ کا خفیہ احساس برتری اس عمل کو سخت حقارت سے دکھاتا ہے۔ اردو میں جوتی کی نوک پر رکھنا اگر پسند نہ ہو تو انگلش میں مائی فٹ تک بآسانی حقارت جا پہنچتی ہے۔ دوسرا راستہ برداشت کا ہے جو ہوتا کافی تنگ ہے لیکن سیدھا اللہ کی محبت تک لے جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ ہے، 134 نمبر کی آیت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو کیا اللہ کی محبت کا سن کر بھی ہم دل بڑا کر کے یہ نہیں غور کریں گے کہ تنگی اور فراخی صرف جیب کی اور مال کی نہیں، دل کے حال کی بھی ہو سکتی ہے؟ کیا اب بھی بے قابو ہوتے غصے کو اینگر مینجمنٹ کے کسی سرٹیفائیڈ کورس کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ البتہ اینزائٹی ڈس آرڈر کی مزید ایک قسم ایسے افراد کی بھی ہوتی ہے جو بہت پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔